خواب کی سیریز کے سلسلے میں آج جس کتاب سے مضمون منتخب کیا گیا ہے اس کا نام ہے اسیر فکر، تحریر جاوید اختر۔ اسیر فکر میں جو مضامین شائع ہوئے ہیں دراصل وہ ان کالموں سے منتخب کر کے ایک کتابی شکل دے دی گئی ہے۔ بیشتر کالم لندن اور قرب و جوار کے مقامی واقعات، مسائل اور مشکلات پر لکھے گئے ہیں یا پھر ان کا موضوع پاکستانی کمیونٹی کے مشترکہ مسائل سے متعلق ہے۔ انہی مضامین سے ایک مضمون جس کا عنوان ہے غالب کون آج منتخب کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون کو منتخب کرنے کی وجہ اس کا علمی ادبی اعتبار نہیں بلکہ سادہ اور عام فہم زبان میں غالب کا ایک مختصر سا تعارف جو جاوید اختر نے اپنے ماہانہ کالم جو کہ سوچ کا زندہ علم نیوز کے قارئین کے سامنے پیش کیا۔ ان کی یہ کاوش قابل قدر ہے کہ جن کو اردو نسبتاً کم آتی ہے ان کے لیے یہ مضمون بطور خاص پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے اسیر فکر سے منتخب مضمون جس کا عنوان ہے غالب کون، تحریر جاوید اختر، آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ پوچھتے ہیں کہ وہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ مغلوں نے ہندوستان کو 3 چیزیں عطا کی: اردو، تاج محل اور غالب۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر جو کہ خود بھی شاعر تھے، انہوں نے نہ صرف غالب کو اپنا استاد مقرر کیا بلکہ انہیں دبیر الملک اور نجم الدولہ کا خطاب بھی دیا۔ انہیں حکومت کی جانب سے مغلیہ سلطنت کی تاریخ نویس کے عہدے پر بھی فائز کیا گیا۔ مرزا اسد اللہ خان 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور 15 فروری 1869 کو 72 سال کی عمر میں پرانی دہلی کی گلی قاسم جان میں وفات پائی۔ مرزا غالب کے اجداد سمرقند سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے۔ ان کے والد مرزا عبداللہ بیگ خان پہلے لکھنؤ کے نواب اور پھر نظام دکن کی فوج میں رہے اور 1803 میں ایک جنگ میں مارے گئے۔ اس وقت مرزا کی عمر 5 سال تھی۔ اس کے بعد ان کی تربیت ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ خان نے کی۔ غالب کی شادی صرف 13 برس کی عمر میں امراؤ بیگم سے ہوئی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ اپنے بھائی مرزا یوسف کو لے کر دہلی ہجرت کر گئے۔ مرزا یوسف بھی 1857 کی جنگ کے دوران انتقال کر گئے۔ بدقسمتی سے مرزا کے 7 بچوں میں سے کسی نے بھی زیادہ عمر نہ پائی۔ اپنے اس دکھ کو انہوں نے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے پرویا ہے: قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ غالب نے اپنے نام کی مناسبت سے پہلے اسد اور پھر جلد ہی غالب تخلص اختیار کر لیا۔ غالب کا دیوان ان کے بعد آنے والے اردو کے شعراء کے لیے بائبل کا درجہ رکھتا ہے۔ غالب ہر دور میں دنیا بھر میں اردو بولنے اور سمجھنے والوں میں مقبول رہے ہیں۔ انہوں نے صرف 11 برس کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا۔ وہ اردو کے علاوہ فارسی میں بھی شاعری کیا کرتے تھے اور اپنے فارسی شعروں پر فخر کیا کرتے تھے، مگر انہیں جو شہرت اردو میں ملی اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ مرزا نے کبھی بھی اپنے اشعار کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا واحد دیوان بھی بعد میں آنے والے اردو کے علماء نے ان کی غزلوں سے ترتیب دیا۔
غالب سے قبل اردو غزل صرف اظہار محبت کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی، مگر غالب نے اس میں فلسفہ اور زندگی کے دیگر مضامین شامل کر کے اس صنف سخن کو وہ جلا بخشی کہ غزل کو بلا شبہ کسی بھی زبان میں شاعری کی خوبصورت ترین صنف بنا دیا۔ درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے، ہم کو فریاد کرنا آتی ہے، آپ سنتے نہیں تو کیا کیجئے، ان بتوں کو خدا سے کیا مطلب، توبہ توبہ خدا خدا کیجئے، رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی، پہلے دل درد آشنا کیجئے، موت آتی نہیں کہیں غالب، کب تک افسوس زیس کا کیجئے۔ مرزا غالب قادر الکلام شاعر ہی نہیں، ان میں نثر کے ذریعے اظہار کرنے کی بھی خدا داد صلاحیت موجود تھی۔ صرف اردو شاعری ہی نہیں بلکہ اردو نثر بھی ان کے خطوط کی وجہ سے تا قیامت ان کی ممنون رہے گی۔ ان کے خطوط سے ہی با محاورہ آسان اور عام فہم اردو زبان کی بنیاد پڑی۔ غالب نے پرتکلف ادب، آداب اور بوجھل انداز سے ہٹ کر ایک عام فہم اور سادہ زبان میں خط لکھنے کی روش اختیار کی۔ انہوں نے ایک ایسا طرز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، مزاح اور معاشرت کو زبان کی خوبی کے ساتھ اس طرح بیان کیا کہ یہ نیا طرز تحریر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی ایک جگہ رقم تراز ہیں، دل کے معاملے میں غالب کو ان کے اشعار نے رسوا کیا یا نہیں، ان کے خطوط نے ان کو سب کا محبوب بنا دیا۔ ان کی شاعری میں ان کا فکر و تخیل جاگتا ہے تو ان کے خطوط میں زندگی اور شخصیت کا حسن اور حرکت ہے۔ غالب کے خطوط کے بارے میں تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں، کیونکہ اس موضوع پر پورا ایک کالم لکھنا بھی کوزے میں دریا بند کرنے کے مترادف ہے۔ غالب آج کے دور میں بھی بے حد مقبول ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں غالب کی زندگی اور ان کے فن پر فلمیں بنائی گئیں، ٹیلی ویژن پر ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ڈرامے ترتیب دیے گئے، جبکہ ہر دور کے تقریباً ہر گلوکار نے ہر میڈیم پر غالب کی غزلیں گانا اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، نہ ہوتا گر جدا تن سے تو زانو پر دھرا ہوتا، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔